الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ کے تناظر میں اقوام متحدہ کے عالمی منشور پر ہم نے بات شروع کی تھی کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بنیاد پر اقوام عالم آج اقوام متحدہ کے عالمی منشور سے یا اقوام متحدہ کے اس عالمی ادارے سے استفادہ نہیں کر رہی، یا اس کے وہ ثمرات دنیا کے سامنے نہیں ہے جو میثاق مدینہ کے تھے۔ ان میں سے چند وجوہات پر ہم نے بات کی تھی۔ آج ایک بڑی سبب اس کی یہ ہے کہ تنازعات کا مناسب حل کا نہ ہونا۔ اقوام متحدہ کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت عالمی تنازعات کی، عالمی فسادات کی، عالمی جھگڑوں کی، ریاستوں کے درمیان اختلافات کا کوئی مناسب حل نہیں ہے۔ اگر میثاق مدینہ کو ہم دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں، تو کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ثابت نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے یا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں کوئی مسئلہ پیش کیا گیا ہو، کوئی مسئلہ سامنے آ چکا ہو اور اس کا حل اللہ کے رسول نے بیان نہ فرمایا ہو اور اس کے حوالے سے فیصلہ نہ سنایا ہو، بلکہ تمام مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے حل فرمائے تھے، جس کی وجہ سے اس مدنی سماج سے یا مدینہ کی اس نوزادہ ریاست سے یا ان قبائل عرب کے سے یہ مسائل، فسادات اور جھگڑے ختم ہو گئے تھے۔ امن و امان، خوشحالی اور سکالی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اقوام متحدہ کے قیام کے بعد تو بہت سے ایسے عالمی مسائل ہیں جو اقوام متحدہ میں سالوں سال تک، کئی عشروں تک زیر بحث ہے، لیکن ان کے فیصلے محض قراردادوں کی حد تک ہے۔ وہ ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پہ مسئلہ کشمیر ہے جو کئی عشروں سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر زیر بحث ہے۔ مسئلہ فلسطین ہے جو جنرل اسمبلی کے اندر زیر بحث ہے، لیکن ان عالمی مسائل کے حوالے سے آج تک اقوام متحدہ محض قراردادوں کی حد سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ ان مسائل کے حل میں انہوں نے کسی قسم کا عملی اقدام نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی طرح کے ریاستوں کے اندر یہ مسائل کئی عشروں سے موجود ہے، جن کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، فسادات ہوتے جا رہے ہیں، قتل و قتال ہوتی جا رہی ہے، روز روز سینکڑوں لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی وجہ سے معاشی، معاشرتی اور سیاسی بحران پیدا ہوتی ہے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے ان بدامنی کا شکار ریاستوں کی پڑوسی ریاستیں بھی بدامنی کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے بھی حالات خراب ہوتے ہیں، وہاں پر بھی فسادات شروع ہوتے ہیں، وہاں پر بھی مسائل شروع ہوتے ہیں۔ لہذا جب تک اقوام متحدہ ان عالمی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر اور جلد ہی حل نہ کرے تو دنیا کے اندر یہ عالمی مسائل مزید بڑھتے جائیں گے، ریاستوں کے درمیان تنازعات مزید بڑھتے جائیں گے، اور روز نت نئے بڑی بڑی طاقتیں کمزور ریاستوں پر حملہ کرتے جائیں گے، وہاں پر انسانی حقوق کو پامال کرتے جائیں گے، وہاں پر چادر و چار دیواری کی حرمت کو پامال کرتے جائیں گے، دنیا کی امن و سکون کو برباد کریں گے، اور اقوام متحدہ کے وہ مقاصد، امن و امان کے قیام اور بدامنی کے خاتمے، ریاستوں کے درمیان تعاون اور اتحاد اور انسانی حقوق کی حفاظت، یہ دعوے، یہ مقاصد پھر دھوکہ دنیا کو نظر آئے گی۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ثمرات دنیا دیکھ لے تو ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی عالمی مسائل ہے یا جتنے بھی ریاستوں کے اندر اقوام متحدہ کے ممبر ریاستوں کے اندرونی مسائل ہے، خانہ جنگی کا شکار ہے،
دہشت گردی کا شکار ہے، بدامنی کا شکار ہے، ان کو حل نہ کرے تو یہ دنیا کو اقوام متحدہ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور دنیا اس کی ثمرات نہیں دیکھ سکتی۔ دوسرا بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا، چونکہ اقوام متحدہ کے مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ دنیا سے بدامنی کا خاتمہ، امن و امان کا قیام، ممبر ریاستوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور انسانی حقوق کی حفاظت اولین ان کے مقاصد میں شامل تھی۔ لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں دنیا کی بڑی طاقتوں کو، خصوصاً جو اس وقت نیٹو کے نام سے متفق ہو چکی ہے، جمع ہو چکی ہے، ایک تنظیم بن چکی ہے اور روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ کے ایک متوازی ادارے کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جس پرامن ریاست کے اندر بھی یہ لوگ معدنیات کو دیکھتے ہیں، اپنے ذاتی فوائد کو دیکھتے ہیں، اپنے امراض و مقاصد کو دیکھتے ہیں، تو فوراً ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا کے اس پرامن ریاست پر حملے کے لیے اقوام متحدہ سے ربر سٹیمپ کا کام لیتے ہوئے اپنی مرضی کی قرارداد پاس کرتے ہوئے پرامن ریاست پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یا پرامن ریاستوں کی امن و امان کو تباہ کرتے ہیں، وہاں کی شہریوں کو برباد کرتے ہیں، اموال کو برباد کرتے ہیں، آباد شہروں کو کنڈرات بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو معذور بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا قتل و قتال، بدامنی، آباد شہروں کو کنڈرات، فسادات، معذوری اور ایک بدحالی کو دیکھتے ہوئے لوگ جسمانی معذوری کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر معذور ہو جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، بے امنی کا شکار ہو جاتے ہیں، غیر محفوظ ہونے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ارد گرد کے پڑوسی ریاستوں میں امن و امان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دہشت گردی کے حوالے سے یہ برائے نام جنگ کے نام پہ یہ عالمی طاقتیں اور امن ریاست پر حملہ آور ہو کر ان کی امن تباہ کرتے ہیں، جیسے کہ حال ہی میں افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے، یا اس وقت شام تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے، غزہ تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے، یوکرائن تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے، یا کشمیر یا دنیا کے دیگر ریاستوں کو ہم دیکھیں، عالمی طاقتوں کی تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا جب تک حقیقی معنوں میں دہشت گردوں کے خلاف، بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف، تخریب کاروں کے خلاف، شرپسند عناصر کے خلاف حقیقی معنوں میں اقوام متحدہ میدان میں نہ اترے، ان کے خلاف کارروائی نہ کرے، دنیا کے اندر نہ تو امن و امان قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کے مقاصد، عالمی منشور کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ جب تک اسی طرح عالمی طاقتوں کا قبضہ رہے اور اقوام متحدہ کا یہ عالمی ادارہ ربر سٹیمپ کا کام دیتے ہوئے ان عالمی طاقتوں کے اعلی کار بنے، سہولت کار بنے، ان کے مقاصد پورا کرنے میں ان کی معاون بنے، تو دنیا کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بڑی طاقتیں امن و امان، برائے نام امن و امان کے قیام کے نام پہ، برائے نام دہشت گردی کے خلاف کے نام پہ، پرامن ریاستوں کے اوپر، معدنی وسائل سے لیس ریاستوں کے اوپر حملہ آور ہوتے جائیں گے، وہاں سے معدنیات، تیل وغیرہ چوری کرتے جائیں گے، انسانیت کا بے دریغ قتل عام کرتے جائیں گے، آباد شہروں کو کنڈرات بناتے جائیں گے، لوگوں کو معذور بناتے جائیں گے، قتل و قتال کرتے رہیں گے، چادر و چار دیواری کی حرمت پامال کرتے رہیں گے، اور یہ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ لوگوں کی نظروں میں اپنا حیثیت کھو جائیں گے اور یہ برائے نام ادارہ رہے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کی ریاست میں میثاق مدینے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تخریب کاروں کے خلاف، شرپسند عناصر کے خلاف جہاد کرتے تھے، میدان میں اترتے تھے، تلوار اٹھاتے تھے، ان کو ختم کر دیتے تھے، پرامن شہریوں پر تلوار نہیں کھینچتے تھے۔ لیکن اسی وجہ سے میثاق مدینے کی روح سے تناظر میں میثاق مدینہ کہتے ہیں مدینے میں امن و امان قائم ہوئی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن و امان نہیں ہے، لہٰذا یہ امن و امان تب قائم ہوگی جب بڑی طاقتیں اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھ کے
اپنے حرص کو کنٹرول میں رکھے، اپنی شہوانی شہوات کو کنٹرول میں رہے، اور یہ درندگی ختم کرے، یہ درندہ صفتی خصلتیں ختم کرے، خود بھی پرامن رہے اور پرامن شہریوں کو، پرامن ریاستوں کی بھی پرامن رہنے دے۔ صرف دہشت گردوں کے حوالے سے، صرف انتہا پسندوں کے حوالے سے، صرف تخریب کاروں کے حوالے سے اپنی کارروائیوں کو جاری رکھے، تب دنیا امن و امان دیکھ سکتی ہے، اس میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔